کسی نے کہا کہ پھول اس آدمی کے ہاتھ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو ہاتھ اس پھول کو مسل دیتا ہے. پھول اس ہاتھ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو ہاتھ اس پھول کو مسل دیتا ہے. تو مومن کو بھی ایسے ہی بن کے رہنا چاہیے کہ برا کرنے والے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ برائی کو ختم کر دیں گے اور وہ برا بندہ اس بندے کا دوست بن جائے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پکا دوست بن جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا ایک مخالف کہیں آ گیا. اس نے سوچا اچھا موقع ہے، حضرت اکیلے ہیں تو آج میں دل کی بھڑاس نکال لوں. چنانچہ اس نے سنانی شروع کر دی. ابو حنیفہ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. حضرت سنتے بھی رہے چلتے بھی رہے. پھر ایک جگہ بستی قریب آئی تو حضرت رک گئے. وہ حیران ہوا. اس نے پوچھا حضرت یہاں رک کیوں گئے، آگے کیوں نہیں چل رہے؟ حضرت نے فرمایا بھئی آگے بستی میں میرے سینکڑوں شاگرد ہیں، اگر انہوں نے محسوس کر لیا نا کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی سے بول رہا ہے تو وہ تیری ٹھکائی کریں گے، تجھے تکلیف پہنچائیں گے. تو میں رک گیا کہ تو نے جو کہنا ہے کہہ لے، میں پھر بستی میں جاؤں گا. اب بات شروع ہو گئی تو امام صاحب نے اسے فرمایا کہ دیکھو یہ سارا کچھ تو کہہ رہا ہے یہ غلط فہمی کی وجہ سے کہہ رہا ہے، ورنہ میں ایسا نہیں ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں بستی کے لوگوں کو بتاؤں نا کہ تم نے میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کی تو وہ تمہارا بدلہ ٹکا کے لیں گے، مگر میں ان لوگوں کو نہیں بتاؤں گا. اور تو جانتا ہے کہ وقت کا بادشاہ میرا بڑا معتقد ہے، اگر میں اسے بتا دوں نا کہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کی، وہ تجھے جیل میں بھی ڈالے گا اور تیرے درے بھی لگوائے گا، تجھے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، مگر میں بادشاہ کو شکایت بھی نہیں لگاؤں گا. اور تو نے چونکہ میرے ساتھ غلط باتیں کی ہیں، میرا دل ایذائی ہوئی ہے، تو میں اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا کہ یا اللہ اس بندے نے میری دل ایذائی کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے تیری نیکیوں سے حق دلوائیں گے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن تیرے اوپر حق کا مقدمہ بھی نہیں کروں گا. اب وہ بڑے حیران ہوں. اچھا. پھر حضرت نے فرمایا اچھا ایک بات اور سن لے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی اور اللہ نے مجھے بخش دیا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر جنت نہیں جاؤں گا. جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ بندہ قدم میں پڑ کے معافی مانگنے لگ گیا. حضرت میں نے غلط باتیں سنی تھی اور آپ کے بارے میں میرا غلط تصور بن گیا تھا، میں معافی